اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستوں، بہنوں اور بھائیوں، آج سے پہلے آپ نے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں اتنی ڈیٹیل معلومات نہیں حاصل کی ہوں گی جو آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، مگر اس سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے اگر آپ اپنا دین اور دنیا ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ تخلیق آدم کے حوالے سے اسلامی اور دیگر مذہبی تواریخ، عقائدوں، روایتوں اور مغربی اور مشرقی محققین، مصفرین، مورخین اور مفکرین کے بیانات میں واضح تضاد نظر آتا ہے، جبکہ ان سب سے ہٹ کر جدید سائنسی تحقیقات اور علوم آثار قدیمہ مکمل طور پر ان کی نفی کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ بیشتر مورخین تخلیق آدم اور زمین پر ورد آدم کو ایک ہی واقعہ قرار دیتے ہیں، حالانکہ یہ غلط ہے۔ دونوں واقعات ایک دوسرے سے قطعی مختلف ہیں اور کوئی نہیں جانتا کہ ان میں کتنے سالوں کا فرق موجود ہے۔ تاریخ المسعودی کے مطابق تخلیق آدم سے وفات آدم تک کی مدت 40,000 سال بنتی ہے۔ اگر اسے درست مان لیا جائے تو جنت میں آدم کے قیام کا زمانہ 39,000 سال بنتا ہے، کیونکہ وہ زمین پر اتارے جانے کے بعد 960 برس زندہ رہے اور ان کی طبعی عمر وہی عرصہ ہے جو انہوں نے زمین پر گزارا۔ مغربی محققین کہتے ہیں کہ دستیاب شواہد کی بنیاد پر جنت میں آدم اور حوا کا قیام کچھ زیادہ طویل نہیں تھا، شاید یہ عرصہ چند ماہ یا چند سالوں پر محیط ہو۔ بعض ماہرین جنت میں آدم اور حوا کے قیام کی مدت لامحدود قرار دیتے ہیں اور کچھ 3 آسمانی ساعت، 1 آسمانی ساعت زمین کے 150 برس کے برابر ہوتی ہے بتاتے ہیں، لیکن کچھ 100 سال کہتے ہیں۔ ان کے اس جواز کی بنیاد یہ ہے کہ آدم و حوا کی پہلی اولاد 100 برس کی عمر میں پیدا ہوئی، حالانکہ یہ درست نہیں، کیونکہ زمین پر اتارے جانے کے بعد 200 سال تک دونوں ایک دوسرے کو تلاش کرتے رہے، لہٰذا محض پہلی اولاد کے غلط اندازے کو بنیاد بنا کر جنت میں آدم و حوا کے قیام کے عرصے کے بارے میں کوئی حتمی رائے قائم نہیں کی جا سکتی۔ انسانی تحقیق آخری بلندیوں تک بھی پہنچ جائے تو آدم کو زمین پر اتارے جانے کے صحیح سال کی نشاندہی نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ حرف آخر ہے کہ ماں سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا کہ تخلیق کے بعد آدم و حوا نے کتنا عرصہ جنت میں گزارا اور کب انہیں زمین پر اتارا گیا۔ لہٰذا یہ کہنے میں کوئی عار نہیں کہ آدم و حوا کی تخلیق انہیں زمین پر اتارے جانے کے سنین جدید ترین سائنسی تحقیق کے باوجود محض اندازوں اور قیاس آرائیوں پر مبنی ہیں، جنہیں ثابت کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی ٹھوس شواہد موجود نہیں۔ تاریخ وہب ابن صفی کے مصنف زمین پر حضرت آدم علیہ السلام کے اتارے جانے کو ہی تخلیق آدم قرار دیتے ہیں۔ ان کے بقول یہ واقعہ 8284 قبل مسیح میں پیش آیا۔ کمپینین بائبل کے مطابق یہ سال 4004 قبل مسیح ہے۔ بعض عیسائی محققین ورد آدم کا سال 3961 قبل مسیح بتاتے ہیں، بعض کے نزدیک 5000، کچھ کے نزدیک 5500 اور کچھ کے نزدیک 5529 قبل مسیح ہے، جبکہ عربوں کے ہاں یہ 6174 قبل مسیح کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ لیکن 20ویں صدی کے اواخر اور 21ویں صدی کے اوائل کے بعض تحقیقات اور انکشافات کی روشنی میں مندرجہ بالا تمام سنین باطل قرار پاتے ہیں۔ سائنس کرۂ ارض پہ انسان کی عمر 20 سے 30 لاکھ سال بیان کرتی ہے، جبکہ اسلامی، یہودی اور عیسائی مذہبی روایات حضرت آدم علیہ السلام کو ابو البشر اور دنیا کا پہلا انسان تسلیم کرنے کے باوجود ان کی اس قدر قدامت سے منکر ہیں۔ یہ ایسا تضاد ہے جسے شاید ہی کبھی دور کیا جا سکے۔ تاہم ایک محتاط ترین اندازے کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کو 4160 قبل مسیح میں زمین پر اتارا گیا تھا، لیکن یہ ذہن میں رہے کہ یہ کوئی حتمی تاریخ نہیں۔ انسان اپنی عقل کے مطابق سینکڑوں اندازے لگا سکتا ہے، لیکن اس معاملے کی تہہ تک نہیں پہنچ سکتا جس کا علم صرف اور صرف رب العالمین کو ہو۔ قرآن مجید میں حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ 9 سورتوں البقرہ، آل عمران، المائدہ، الاعراف، الاسراء، الکہف، مریم، طٰہٰ اور یاسین میں آیا ہے، لیکن کہیں بھی ان کی تخلیق کے زمانے یا زمین پر اتارے جانے کی تاریخ کا ذکر نہیں ملتا۔ اس سے یہ نتیجہ بھی اخذ کیا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود اسے راز میں رکھنا چاہتا ہے۔ بہرطور روایت ہے کہ تخلیق انسان کے لیے مٹی زمین سے منگوائی گئی۔ زمین نے جب کئی بار فرشتوں کو مٹی دینے سے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ملک الموت اسرائیل کو مٹی لینے کے لیے بھیجا،
وہ سیاہ، سرخ اور سفید مٹی لے کر اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ نوع انسانی مختلف رنگوں میں بٹی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لفظ آدم کی وجہ تسمیہ یہی ہے کہ اس نے اسے عدیم زمین سے بنایا۔ پھر اس مٹی کا گارا تیار کیا گیا جس میں مدتوں خمیر اٹھتا رہا، حتیٰ کہ سب اجزاء باہم پیوست ہو گئے۔ یہ عمل 40 سال ہوتا رہا، پھر 40 سال اسے اسی طرح چھوڑے رکھا تاکہ اس میں فطری طور پر جو تغیر اور تبدیلی ہونا ہے ہو جائے۔ پھر اس مٹی سے اللہ تعالیٰ نے آدم کا پتلا بنایا، لیکن اس میں روح نہیں پھونکی اور 120 سال تک یوں ہی رہنے دیا۔ بعض اقوال کے مطابق یہ مدت بھی 40 سال تھی، یعنی کچھ روایت کے مطابق گارے سے پتلے تک کی مجموعی عمر 120 سال اور بعض کے مطابق 200 سال تھی۔ یہ پتلا سوکھی کھنکھنی ٹھیکرے جیسی مٹی کا تھا، لیکن اسے دلکش اور حسین و جمیل شکل و صورت عطا کی گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس جسد خاکی میں روح پھونکی۔ کہا جاتا ہے کہ روح نے ابتدا میں اس اندھیرے پتلے کے اندر جانے سے انکار کر دیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے روح سے وعدہ کیا کہ ایک معینہ مدت تک اس خاکی پتلے کے اندر گزارنے کے بعد اسے واپس بلا لیا جائے گا۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ مرنے کے بعد ہر انسان کی روح واپس آسمانوں کی جانب پرواز کر جاتی ہے۔ تاہم یہ امر ذہن نشین رہے کہ انسان کی پیدائش کے وقت روح عالم ارواح سے آتی ہے، لیکن موت کے بعد وہ عالم برزخ میں جاتی ہے۔ روح پھونکنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ اسے سجدہ کریں، کیونکہ یہی وہ جسد خاکی ہے جو زمین پر اس کا نائب اور خلیفہ ہوگا۔ تمام فرشتوں نے تعمیل ارشاد کی، لیکن عزازیل نے، جو اس وقت فرشتوں کا سردار خازن تھا، انکار کر دیا اور کہا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، مجھے آگ سے پیدا کیا گیا، بھلا آگ کو خاک سے کیا نسبت؟ اے اللہ، پھر یہ تیرا حکم کہ ناری خاک کو سجدہ کرے کیا انصاف پر مبنی ہے؟ عزازیل ایک جن تھا، لیکن اپنے زاہد و تقوی کے باعث نہ صرف فرشتوں میں شامل ہوا بلکہ ان کا سردار بھی بن گیا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ زمین پر ورد آدم سے قبل انتہائی سرکشی اور باغی جنوں کی حکمرانی تھی۔ عزازیل انہی میں سے ایک تھا، مگر وہ عبادت گزار تھا اور اللہ تعالیٰ نے اسی بنا پر اسے جن ہونے کے باوجود فرشتوں میں شامل کیا اور بعد ازاں ان کا سردار مقرر کر دیا۔ لیکن جب اس نے حکم سجود سے خطابی کی تو اللہ تعالیٰ نے عزازیل کو شیطان قرار دے کر آسمانوں سے نکل جانے کا حکم دیا اور اسے ابلیس کے لقب سے نوازا۔ ابلیس نے توبہ اور ندامت کی بجائے اللہ تعالیٰ سے استدعا کی کہ قیامت تک مجھے مہلت دے اور اس مدت کے لیے میری زندگی کی رسی دراز کر۔ اللہ نے اس کی درخواست منظور کر لی۔ چنانچہ ابلیس نے یہ بھی کہا کہ جس آدم کی وجہ سے مجھے رسوائی نصیب ہوئی ہے، میں تا قیامت اسے گمراہ کرتا رہوں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام مدتوں جنت میں تنہا زندگی بسر کرتے رہے۔ ان کی فطرت اور طبیعت کسی مونس اور ہم جنس کی متمنی نظر آتی تھی۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے ایک عورت پیدا کی گئی جسے حوا کا نام دیا گیا۔ دونوں کو جنت کی ہر نعمت سے استفادہ کا موقع دیا گیا، لیکن ایک درخت کا پھل کھانے سے منع کر دیا گیا جسے شجر ممنوعہ کہتے ہیں۔ قرآن مجید نے درخت کی وضاحت نہیں کی، البتہ توریت اسے خیر و شر کا درخت قرار دیتی ہے۔ اکثر مفسرین کا خیال ہے کہ وہ گیہوں کا پودا تھا۔ شیطان کے بہکاوے میں آ کر دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا اور نتیجتاً اپنے سطر سے محروم ہو گئے۔ چنانچہ انہوں نے پتوں سے اپنے جسم ڈھانپے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ شیطان سانپ کے منہ میں چھپ کر جنت میں داخل ہوا تھا تاکہ آدم و حوا کو بہکا سکے۔ سانپ کو تا قیامت رینگتے رہنے کی سزا ملی، جبکہ آدم و حوا کے لیے بارگاہ الہی سے زمین پر اتارے جانے کے احکامات صادر ہوئے۔ حضرت آدم و حوا کو غلطی کا احساس ہوا تو انہوں نے اللہ سے معافی کی استدعا کی۔ ایک روایت یہ ہے کہ آدم و حوا کی غلطی کو جنت میں ہی معاف کر دیا گیا تھا، لیکن دوسری روایت کے مطابق معافی زمین پر اتارے جانے کے بعد قبول ہوئی۔ بہرحال حکم عدولی کے بعد آدم و حوا کو زمین پر اتار دیا گیا۔ حضرت آدم اپنی غلطی پر مدت اور دراز روتے رہے اور توبہ کرتے رہے۔ آخر رحمت الہی کو آپ کی عاجزی پسند آئی اور انہیں معاف کر دیا گیا، لیکن دنیا میں اتارے جانے کا حکم برقرار رکھا گیا۔ عیسائی عقیدے کے مطابق یہ انسان کا گناہ اول تھا جسے ہر بچہ باطن مادر سے لے کر پیدا ہوتا ہے اور زندگی بھر اس کا بوجھ لیے پھرتا ہے، لیکن قرآن کے مطابق حضرت آدم کی خطا معاف کر دی گئی تھی، اس لیے ہر بچہ معصوم اور بے گناہ پیدا ہوتا ہے۔ حضرت آدم زمین پر اللہ کے پہلے خلیفہ اور اس کے نبی تھے، تاہم یہ نام عبرانی ہے یا عربی، اس کا فیصلہ آج تک نہیں ہو سکا۔ آپ کا رنگ گندمی اور قد 60 ہاتھ، بعض روایتوں میں 30 ہاتھ بیان کیا گیا ہے، جبکہ نبی کی حیثیت سے ان پر 21 صحیفے نازل ہوئے۔ تاہم ان صحیفوں کی نوعیت کیا تھی، اس بارے میں کہیں کوئی وضاحت دستیاب نہیں۔ تاریخ المسعودی کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کو سرندیپ، موجودہ سری لنکا جزیرے کے پہاڑ
راہون پر اتارا گیا۔ اس پہاڑ کو اب کوہ آدم کہا جاتا ہے۔ اس کی چوٹی پر ایک بہت بڑے انسانی پاؤں کا نشان ثبت ہے، جسے حضرت آدم کے پاؤں کا نشان قرار دیا جاتا ہے۔ ان کے جسم پر جو جلدی لباس تھا وہ جنت کا بقیہ اور خوشبوؤں سے معطر تھا۔ اس کی خوشبو تمام ہندوستان میں ہواؤں کے ذریعے پھیل گئی۔ کہا جاتا ہے کہ اسی وجہ سے ہندوستان میں عود، لونگ، مشک وغیرہ بکثرت پیدا ہوتے ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس پہاڑ کوہ آدم کی کانوں سے ہیرے اور اس جزیرے کے سمندر سے موتی نکلتے ہیں۔ تاریخ المسعودی کا مصنف یہ بھی لکھتا ہے کہ جب حضرت آدم کو زمین پر اتارا گیا تو ان کے ساتھ بہت سے میوے اور کھانے کی اشیاء مثلاً اخروٹ، بادام، مونگ پھلی، نارنگی، انار، کشمش، اناسب، سیب، انگور، خشخاش، کھیرا، ککڑی اور دالیں وغیرہ بھی بھیجی گئیں۔ آدم و حوا کو علیحدہ علیحدہ اتارا گیا۔ روایت ہے کہ حوا جس مقام پہ اتریں وہ جدہ کے قریب تھا۔ دونوں 200 برس روتے رہے، توبہ کرتے رہے، ایک دوسرے کو تلاش کرتے رہے۔ بالآخر ان کی ملاقات مکہ کے قریب ایک پہاڑ پہ ہوئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کا ایک دوسرے سے تعارف کروایا اور دونوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا۔ عربی میں چونکہ عرفہ اس نے پہچان لیا کو کہتے ہیں، چنانچہ اسی مناسبت سے پہاڑ کا نام عرفہ پڑ گیا، جس کے میدانی حصے کو عرفات کہا جاتا ہے۔ مشہور ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 960 برس، بعض مفسرین کے نزدیک 930 برس تھی۔ ان کی وفات جمعے کے روز ہوئی۔ روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو مکہ میں بیت اللہ کے سامنے جو حضرت آدم نے حکم الہی سے تعمیر کیا تھا، جبل ابو قبیس کے دامن میں دفن کیا گیا، لیکن طوفان نوح کے بعد آپ کی میت یروشلم منتقل کر دی گئی۔ بعض لوگوں نے اول تدفین کی جگہ جبل ابو قبیس کا مقام کہف اور بعض نے منی میں مسجد خفیف تحریر کیا ہے۔ توریت میں تحریر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو پیدا کر کے ان کا نام آدم رکھ دیا۔ مطلب یہ کہ آدم کسی خاص مرد کا نام نہیں، بلکہ نوح انسانی کا مشترکہ نام ہے۔ ہر انسان آدمی آدم ہے، خواہ وہ مرد ہے یا عورت۔ سر سید احمد خان قصہ آدم کو ایک تمثیل قرار دیتے ہیں، جبکہ برہنگی کو بدی اور لباس کو نیکی کا استعارہ سمجھتے ہیں۔ مغربی محققین کے مطابق حضرت آدم کے انتقال کے وقت ان کی 7 پشتیں حیات تھیں، جبکہ دنیا کی آبادی محتاط ترین اندازے کے مطابق 1,20,000 نفوس کے لگ بھگ تھی۔ امید ہے آج سے پہلے آپ نے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں اتنی انفارمیشن نہیں سنی ہوگی۔ میرے دوستوں، بہنوں اور بھائیوں، اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، لائک کیجئے اور اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اگر آپ اپنا دین اور دنیا ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں۔ جزاک اللہ۔